اسلامی تعلیمات میں ذکر ہے کہ جنات ایک مخلوق ہیں جو آگ یا روشنی کی ایک پوشیدہ شکل سے پیدا ہوئے۔ وہ زمین اور آسمان دونوں میں حرکت کر سکتے ہیں۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں جنات کو آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں، اللہ کے نظام اور اس کے رازوں کا مشاہدہ کر سکیں اور کبھی کبھار انسانوں کی زندگیوں پر اثر بھی ڈال سکیں۔ ابتدائی زمانے میں جنات کو آسمانوں کے قریب جانے کی اجازت حاصل تھی۔ وہ مختلف آسمانی راستوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ فرشتے اللہ کے احکامات، تقدیروں کے فیصلے اور آنے والے معاملات پر گفتگو کرتے تھے۔ جنات ان باتوں کے کچھ حصے سن لیتے اور پھر زمین کی طرف واپس آ کر انسانوں میں پھیلا دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر کاہن، نجومی اور جادوگر کچھ باتیں پہلے سے بتا دیتے تھے جن میں تھوڑی سی سچائی اور بہت سا جھوٹ شامل ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک اللہ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ نہ آیا۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آیا تو آسمانوں کے نظام میں سخت تبدیلی کی گئی۔ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جنات نے خود کہا کہ ہم پہلے آسمانوں پر بیٹھنے کی جگہیں بنا لیا کرتے تھے، مگر اب جو بھی کچھ سنتا ہے یا سننے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے آگ کے شعلے تیار ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی کوئی جن آسمان کی طرف بڑھتا، فرشتوں کی حفاظت میں مقرر قوتیں فوراً متحرک ہو جاتی۔ آسمان پر چمکتے ہوئے آگ کے پتھر، جنہیں شہاب کہا جاتا ہے، جنات کی طرف پھینکے جاتے۔ یہ پتھر صرف روشنی نہیں تھے بلکہ جلتی ہوئی سزا تھے۔ بہت سے جنات ان شعلوں کی زد میں آ کر جل گئے، کچھ بھاگ نکلے اور کچھ زمین پر گر کر تباہ ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنات کو احساس ہوا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ آسمان جو پہلے ان کے لیے کھلا تھا اب اچانک بند کیوں ہو گیا ہے۔ جنات کے گروہ زمین میں پھیل گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر آسمان اور زمین کے درمیان یہ نیا نظام کیوں قائم ہو گیا ہے۔ اسی تلاش کے دوران جنات کا ایک گروہ حجاز کے علاقے میں پہنچا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ مقام وادی نخلا تھا۔ جنات نے جب قرآن سنا تو وہ رک گئے، خاموش ہو گئے اور پوری توجہ سے سننے لگے۔ ان پر واضح ہو گیا کہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے آسمان محفوظ کر دیا گیا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس نے جنات اور انسانوں کے درمیان پرانے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ جنات نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب اور طاقتور کلام سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے مان لیا کہ اب آسمانوں پر جانا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی حفاظت کے لیے آسمانوں کو سخت پہرے میں دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب انسان کی آسمان میں تیزی سے چمکتی ہوئی روشنی دیکھتا ہے تو وہ دراصل اس نظام کی یاد دہانی ہے جو جنات کو آسمانی باتیں سننے سے روکنے کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ محض ایک قدرتی منظر نہیں بلکہ ایک روحانی اعلان ہے کہ اب وحی محفوظ ہے، پیغام مکمل ہے اور کسی مخلوق کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ یہ واقعہ جنات کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اس کے بعد جنات کے علم، طاقت اور رسائی پر واضح حدیں قائم کر دی گئیں۔ اب وہ نہ فرشتوں کی بات چرا سکتے ہیں، نہ تقدیروں میں جھانک سکتے ہیں، اور نہ ہی آسمانی فیصلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ پابندی کے بعد جنات کی دنیا میں صرف خوف نہیں پھیلا بلکہ ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ وہ جنات جو خود کو آسمانوں کے قریب سمجھتے تھے اچانک زمین کی حدوں میں قید ہو گئے۔ ان کی طاقت وہی تھی مگر راستے ختم ہو چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جنات نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ کچھ بڑے جن سرداروں نے اعلان کیا کہ اب آسمانوں کی طرف جانا حماقت ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نئے طریقے سکھائے، جیسے نشانیوں سے اندازے لگانا اور پرانی یادداشتوں پر گزارا کرنا، مگر یہ سب ادھورا تھا کیونکہ سچائی کی براہ راست خبر اب بند ہو چکی تھی۔ اسی دوران کچھ نوجوان جن ایسے بھی تھے جو خاموشی سے پہاڑوں اور سنسان وادیوں میں چلے گئے۔ وہ تنہائی میں سوچتے رہے کہ اگر آسمان بند ہو گیا ہے تو شاید راستہ بدل گیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہی وہ جنات تھے جن کے دل میں پہلی بار سوال پیدا ہوا، سرکشی نہیں بلکہ جستجو۔
ان جنات نے محسوس کیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فضا بدل جاتی ہے، آگ نہیں گرتی، شور نہیں ہوتا، بلکہ سکون اترتا ہے۔ یہ ان کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب طاقت آسمانوں پر چڑھنے میں نہیں بلکہ پیغام کو ماننے میں ہے۔ دوسری طرف سرکش جنات نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔ وہ انسانوں کے کانوں میں وسوسے ڈالنے لگے، خوابوں کو بگاڑنے لگے اور اندھیروں میں اپنا اثر بڑھانے لگے۔ یہ ان کا نیا میدان تھا، کیونکہ آسمان اب بھی ان کے لیے بند ہو چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب جنات کی اصل پہچان بدل گئی۔ اب ان کی عظمت آسمان چھونے میں نہیں رہی، بلکہ اس میں تھی کہ وہ واحد کو مانتے ہیں یا نہیں۔ آسمان خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی خود ایک فیصلہ تھی۔ اسی دوران وہ جنات جو قرآن سن چکے تھے، ان کے اندر ایک عجیب تبدیلی آتی گئی۔ ان کے لیے آسمان اب ایک بند دروازہ نہیں رہا بلکہ ایک امتحان بن گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اصل بلندی جگہ کی نہیں، فرما برداری کی ہوتی ہے۔ یہ خیال جنات کی تاریخ میں بالکل نیا تھا۔ دوسری طرف سرکش جنات نے انسانوں کو اپنا میدان بنا لیا۔ وہ نظر نہ آنے کے فائدے سے فائدہ اٹھانے لگے۔ کسی کے دل میں غرور، کسی کے دل میں خوف اور کسی کے دل میں نفرت ڈالنا ان کا ہتھیار بن گیا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راستہ انہیں اور نیچے لے جا رہا ہے۔ جنات کی دنیا اب دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک طرف وہ جو حد کو مان گئے اور دوسری طرف وہ جو اب بھی خود کو طاقتور سمجھتے تھے۔ مگر آسمان خاموش تھا، اور اسی خاموشی میں ایک صاف پیغام تھا کہ جو حد کو توڑے گا وہ روشنی سے دور ہوتا جائے گا۔ آخر کار یہ حقیقت سب پر کھل گئی کہ جنات کا اصل امتحان آسمان تک پہنچنا نہیں تھا، بلکہ زمین پر رہ کر سچ کو پہچاننا تھا۔ جو یہ سمجھ گئے وہ بچ گئے، اور جو نہ سمجھ سکے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہی آگ میں جلتے رہے۔ جب آسمانوں کی خبریں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں تو جنات کے درمیان ایک عجیب بے چینی پھیل گئی۔ وہ جو صدیوں سے غیب کی باتیں چرا کر اپنی برتری ثابت کرتے تھے، اب خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ان کی مجلسوں میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ اب سنانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی خاموشی میں جنات نے ایک خطرناک راستہ چنا۔ انہوں نے اندازوں اور قیاس آرائیوں کو سچ بنا کر پھیلانا شروع کر دیا۔ جو بات کبھی سنی نہیں اسے گھڑ کر بیان کیا جانے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جھوٹ نے علم کی جگہ لے لی۔ بہت سے جنات خود بھی اس دھوکے میں آ گئے کہ وہ اب بھی کچھ جانتے ہیں، مگر جب کچھ جنات ایسے بھی تھے جو اس تبدیلی کو سمجھ گئے۔ انہوں نے مان لیا کہ جو علم چھین کر لیا جائے وہ علم نہیں رہتا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا اور اپنے اعمال کی طرف دیکھنا شروع کیا۔